अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ डॉक्टर एजाज़ कुरैशी विलिंग वेज लाहौर से। और हमने प्रोग्राम का ज़ूम पर एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसकी आज पहली कड़ी है। ये प्रोग्राम का नाम है हेल्दी माइंड्स हेल्दी लाइव्स, सेहतमंद ज़हन सेहतमंद ज़िंदगी। फोरम जिससे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं ये है विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक का फोरम, जो कि एक मुस्तनद रिहैबिलिटेशन सेंटर है नशे के मरीजों की और उनकी फैमिलीज की बहाली के लिए। और इसके अलावा जिन लोगों को कोई ज़हनी सेहत के आर्जे हैं उनके लिए भी, यानी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी हम उनकी मदद करते हैं, इलाज करते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी, ग्रुप्स में भी और इंडिविजुअली भी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्तलिफ सिटीज से जो इलाज फराहम कर रहे हैं डायरेक्टर्स और हमारी जो ब्रांचेस हैं वो अपना तारुफ भी कराएंगे और फिर मैं उनसे चंद सवालात करूंगा जिसका वो जवाब देंगे। आज का जो मौजू है, इस प्रोग्राम का जो मौजू है आज के प्रोग्राम का, वो है एडिक्शन की बीमारी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। क्या नशे के मरीज और उसकी फैमिली के लिए इलाज मुमकिन भी है या नहीं, जो फकत आला पैमाने की मेडिकल साइंसी टेक्नोलॉजी पर मबनी हो, बाखबर रखे, शफाफ हो, गमगुसार हो, वसी मरबूत मुस्बत नतीजा खेज और मरहला वार हो। जी ये मुमकिन है। विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक टीम के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 45 साल से डॉक्टर सदाकत अली की सरबराही। नशे के इलाज में भी किसी जमाने में जेल का सा समा होता था या मेंटल असाइलम जैसी कोई फजा होती थी, तो अब सब कुछ बदल गया। पहले रबर रूम होते थे जिसमें किसी मरीज को अलहदा बंद कर देना या स्ट्रेट जैकेट बना देना। अब ये जमाना जहालत की बातें समझी जाती हैं और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि दूसरे अस्पतालों में शीशे लगे होते हैं और माहौल जो होता है वो कोई ऐसा नहीं होता जिसमें कोई जेल का सा समा हो, तो बिल्कुल जिस तरह की इमारतें दूसरे अस्पतालों की होती है, एक अच्छे रिहैब की इमारत भी वैसी ही होती है। और ये सब चीज़ें जो अहले खाना है वो इलाज से पहले बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और अगर उनकी राह में या उनके मुशाहदे में कोई रुकावट डाले तो फिर वो दूसरी जगह जा सकते हैं। अगरचे मियारी इलाजगाहें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में और दुनिया में भी, यानी आप अमेरिका में भी देखें तो 80% इलाजगाहों का कोई बहुत अच्छा मेयार नहीं। 16% वहाँ की इलाजगाहें कमोबेश अच्छा मेयार पेश करती हैं और 4% हैं जो उन मेयारात पर पूरा उतरती हैं जो नाइडा के मेयारात हैं। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज जो सरकारी बॉडी है, या शमसा जो कि एक सरकारी बॉडी है, तो उनके मुकर्रर करदा मेयारात पे सिर्फ 4% इलाजगाहें पूरा उतरती हैं अमेरिका में। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज दोनों उस बैनुल अक़वामी मेयार पे पूरा उतरते हैं जो कि मुकर्रर है बैनुल अक़वामी तौर पर। और ये ज़रूरी होता है कि जो भी इलाज का नशे के इलाज को जारी रखना चाहती है उन्हें गुजरते हुए वक्त के साथ साथ जो नई डेवलपमेंट्स हैं अपडेट करना चाहिए, अपने इलाज में उन्हें शामिल करना चाहिए। इलाजगाहों का लाइसेंस याफ्ता होना ज़रूरी है। जो हेल्थ केयर कमीशन है, जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है या हमारे दूसरे सूबों में जो हेल्थ केयर कमीशन हैं, तो जहाँ जहाँ हमारी इलाजगाहें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरीज सब जगह वो लाइसेंस याफ्ता है। और इलाजगाहों में कोई वन मैन शो वाली बात नहीं होती कि एक ही बंदा सारे काम करता नजर आए। यहाँ आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि डिटॉक्स कर सकें या मरीज़ के जो जिस्मानी बीमारियों के मसाइल हैं जो कि नशे की बीमारी के अंदर छुपे हुए होते हैं उनका अच्छा इलाज हो सके। और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, फिर नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमला जो सपोर्ट स्टाफ है जिन्हें हम यहाँ असिस्टेंट मैनेजर्स कहते हैं। तो आप यूँ समझें कि किसी अच्छी इलाजगाह में
جو مریضوں کی تعداد ہے اس سے کوئی 3 گنا زیادہ عملے کی تعداد ہوتی ہے. جیسے ولنگ ویز میں جو کل کیپیسٹی ہے مریضوں کی جن کا علاج ولنگ ویز میں ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ 28 سے زیادہ نہیں ہے, 28 لیکن سٹاف کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ کچھ پہلو ہیں جو کہ اہل خانہ بڑے اچھے طریقے سے علاج میں شامل ہونے سے پہلے بھرپور طریقے سے ان کا جائزہ لے سکتے ہیں. اپنے کولیگز ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. کراچی سے وکیل مراد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کریں. السلام علیکم ویورز, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعجاز قریشی. میرا نام وکیل مراد ہے. میں پچھلے 32 ایئرز سے ولنگ ویز کا حصہ ہوں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر صداقت علی کی سربراہی میں پچھلے 32 ایئرز سے میں کام کر رہا ہوں اور ولنگ ویز کا پارٹ ہوں ایز اے ایڈکشن کاؤنسلر, اور ساتھ ساتھ میں ڈائریکٹر ولنگ ویز کراچی بھی. تو میری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ فیملی کاؤنسلنگ اور پیشنٹس کی کاؤنسلنگ ہے ان کی ہیں. اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسے فیلڈ سے وابستہ ہوں جس میں میں لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق ڈالتا ہوں اور میرا اس میں کوئی رول ہوتا ہے, تو یہ میرے لیے ایک بڑی پرائڈ اور آنر کی بات ہے. تھینک یو وکیل مراد. اب میں درخواست کروں گا ندیم اقبال صاحب سے کراچی سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر اعجاز, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں اور صداقت کلینک کراچی میں بطور ڈائریکٹر پچھلے کوئی 15 سال سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور بیسیکلی جو صداقت کلینک کراچی میں میری ذمہ داریاں ہیں وہ مینجمنٹ اور پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ پلان کو بنانا, ڈیزائن کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ میں کاؤنسلنگ اور فیملی ٹریننگ کرنا ہے. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا شمائلہ بطول صاحبہ سے کہ وہ اپنا تعارف کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعجاز. میرا نام شمائلہ بطول ہے. میں لاہور ولنگ ویز میں بطور ڈائریکٹر اور ماہر نفسیات اپنی فرائض سر انجام دے رہی ہوں. صداقت کلینک اور ولنگ ویز پاکستان میں نشے کے علاج کے بارے میں اسٹرکچرڈ پروگرامز کے تھرو مریضوں کو اور ان کی فیملیز کو ہیلپ کرتا ہے. سو ولنگ ویز کے لاہور کے ہیڈ آفس سے ان ذمہ داریوں کو میں سر انجام دے رہی ہوں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے. تھینک یو مس شمائلہ بطول. میں طلال زبیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز. میرا نام طلال زبیر ہے اور میں گزشتہ 19 سال سے صداقت کلینک اور ولنگ ویز کے ساتھ منسلک ہوں اور بطور گروپ ڈائریکٹر اپنی سروسز انجام دے رہا ہوں. اس سال کے طویل تجربے کے اندر میں نے ایڈکشن کے اوپر الکوہلزم کے امراض کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری امراض سے بحالی میں لوگوں کو مدد کی, جیسے کہ میرٹل مسکارڈ ہے, پیرنٹنگ ہے, اس کے علاوہ مینجمنٹ ٹریننگز ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار پرسنل ڈیولپمنٹ ٹریننگز ہیں جو میں لوگوں کو دیتا ہوں. اور میرا الحمدللہ مجھے آج یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ولنگ ویز اور ڈاکٹر صداقت کی مدد سے ہزاروں تباہ زندگیوں کو سنوارنے میں میرا بھی ایک اہم رول رہا ہے. بہت خوب. اور اب میں درخواست کروں گا نوید الرحمان صاحب, ڈاکٹر نوید الرحمان سے کہ وہ اپنا تعارف کریں. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر اعجاز. میرا نام ڈاکٹر نوید الرحمان ہے اور میں ڈائریکٹر صداقت کلینک مری کے طور پہ کام کرتا ہوں. 1 سال کے لیے ولنگ ویز لاہور میں ڈاکٹر صداقت کے انڈر کام کرنے کے بعد مجھے مری میں ٹرانسفر کر دیا گیا. صداقت کلینک مری میں ہم ذہنی امراض اور ایڈکشن کے مریضوں کا بین الاقوامی قوانین کے مطابق علاج کرتے ہیں, اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم مریضوں کو اور ان کی فیملیز کی زندگی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر نوید الرحمان. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा मोहसिन नवाज साहब से कि वो अपना तारुफ कराएं। बहुत शुक्रिया एजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नवाज है और इदारे से मेरी वाबस्तगी को गुज़िश्ता माह सिल्वर जुबली हो गई। 25 साल की इस रफ़ाकत में, इस ताल्लुक़ में डॉक्टर सदाकत अली साहब को असिस्ट करने के अलावा मैनेजमेंट के अपने रोल में बहुत सारे मराहिल तय करते हुए मैं लाहौर विलिंग वेज में फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन के तौर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर की पोजीशन पर हूँ और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जब भी इदारे से वाबस्तगी के मेरे इस ताल्लुक़ को देखते हुए किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा नंबर डायल होता है और फिर लोगों से बातें होती हैं। लोग अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, अपना मसला बताते हैं और उसके सॉल्यूशन प्रोग्राम की तरफ मेरी बातचीत से एक बुनियाद मिलती है मरीज के इलाज को। बहुत खूब। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा नदीम नूर साहब से कि वो अपना तारुफ कराएं। डॉक्टर एजाज साहब शुक्रिया। मेरा नाम नदीम नूर है और विलिंग वेज लाहौर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ वाबस्ता हुए मुझे तकरीबन 22 साल हो गए। मैं सीनियर काउंसलर के तौर पर काम करता हूँ। मरीज़ों की फैमिली की ट्रेनिंग में मुदाखलत बराए इस्लाह यानी उस मरीज़ की कैसे मदद की जाए जो मदद चाहता ही नहीं, ये मेरा शोबा है ज़्यादा जिस पर कंसंट्रेशन होती है और पेशेंट्स के साथ नशे की ज़िंदगी से कैसे निकला जाए और फिर लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन या रिकवरी या सोब्राइटी के गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, इन मौज़ूआत में मैं काम करता हूँ। शुक्रिया नदीम नूर साहब। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना और देखा कि हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस से यानी लाहौर हेड ऑफिस और उसके बाद इस्लामाबाद, कराची, मरी, सब ने अपना अपना तारुफ कराया। अब मैं यके बाद दीगरे वन आफ्टर अनदर कुछ सवालात करूँगा। तो आगाज़ मैं करूँगा विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर वकील मुराद साहब से पहला सवाल करूँगा। वकील मुराद साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि नशे की बीमारी में मुब्तला शख्स इलाज के लिए अपनी मदद आप क्यों नहीं कर सकता? इसको घर वालों की मुदाखलत की ज़रूरत क्यों होती है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एजाज। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चूँकि इस सवाल का जो जवाब है बहुत तफसीली भी हो सकता है, लेकिन चूँकि एक लिमिटेड टाइम में मैं देने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि इस तक हमारी बात, हमारे मरीज तक, हमारे लव्ड वन तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंचती, हमारी बात को क्यों नहीं समझता, आखिर इसको खुद से रियलाइजेशन क्यों नहीं होती। क्योंकि इस दौरान वो ये सोचते हैं कि काश ये उस पॉइंट तक पहुंचे, उस बॉटम को हिट करे और तब इसके अंदर से मदद लेने की जो है आवाज़ आए और हम इसको किसी रिहैब की तरफ लेके जाएं। लेटेस्ट जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि जो बॉटम को हिट करने की जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो अब ऑब्सलीट हो चुकी है। अब नया दौर है और इसमें नई टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसके नतीजे में आप जो बॉटम है उसको रेज करते हैं, जिसमें एक जो इंटरवेंशन का जो तरीकाकार है वो बहुत कारआमद साबित होता है, जिसके नतीजे में आप पेशेंट को रियलाइजेशन की तरफ लेके आते हैं और उसकी मदद करते हैं कि वो हेल्प के लिए डॉक्टर की तरफ जाए या हॉस्पिटलाइज हो या किसी रिहैब में जाए। वो खुद अपनी मदद क्यों नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ा सा हमें जो साइंसी पहलू है उस पर भी थोड़ी नज़र डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई इंसान रेगुलर नशे का इस्तेमाल करता है तो जो उसका ब्रेन है, जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। मिसाल के तौर पे जो रिसर्च और जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि जो ब्रेन का जो एक अहम पार्ट है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होता है। जब हम किसी को कहते हैं थिंक बिफोर एक्ट, एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि यूज योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है वो हमें सही और गलत में डिफरेंस करना जो है सिखाता है।
اور ایڈکشن کے استعمال کے نتیجے میں اس ریجن میں چینجز آتی ہیں، یہ ڈیمینش ہو جاتا ہے، یہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اور جو ہی پری فرنٹل کارٹیکس اپنی ایکٹیویٹی کو لو کر دیتا ہے تو جو امپلسز ہیں ہمارے اندر وہ ہمیں ٹیک اوور کر لیتی ہیں، ہمارے برین کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں. تو جو ہی ہماری امپلسز نشے کے نتیجے میں ہمارے برین کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں تو ادر 2 ایریاز آف دا برین جس کو ہم جو ہے وہ لمبک سسٹم بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو فرنٹل لوبس بولتے ہیں، یہ جو 2 ایریاز ہیں یہ بھی جو ہے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، چونکہ ان 2 ایریاز سے جو ہے وہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں، ہمارے پیشنز، ہماری جوائفلنس، ہم کتنے ڈیلائٹڈ ہیں لائف میں، یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں سے یہ چیزیں جو ہیں جنم لیتی ہیں. تو نشے کے نتیجے میں جب کوئی انسان اپنے برین کے اوپر اتنا سارا نقصان کر لیتا ہے تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی مدد خود کرے گا. کیونکہ ہم جب فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمیں فیملیز یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کتنا ایکسلنٹ پرسن ہے، کتنا فینٹاسٹک پرسن ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پرسن ہے جو ہماری فیملی ممبر کا ہے وہ ایڈکشن کے ہاتھوں جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا، وہ نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایڈکشن جو ہے وہ آپ کی جو اوریجنل پرسنالٹی ہے اس کو کہیں ہائڈ کر لیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس میکانزمز ہیں وہ ایسا رول پلے کرتے ہیں جس میں جو ڈینائل ہے وہ ایک اہم فیکٹر ہے. ڈینائل کی وجہ سے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ نشہ جو ہے وہ اس کی ریزن نہیں ہے اس کے مسائل کی، جبکہ یہ جو ڈینائل فیکٹر ہے وہ اس کو ایک درجہ اور اوپر لے جاتا ہے. اس کو یہ بولتا ہے کہ نشہ جو ہے نہ ہی تمہارے مسئلوں کی وجہ ہے بلکہ یہ تمہارے مسئلوں کا سلوشن ہے، حل ہے. یعنی اس قدر جو ہے وہ ایک ایڈکٹڈ پرسن جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا اپنے آپ کو ایسے سمجھنے لگ جاتا ہے. تو ایسا انسان جس کا جو برین ہے وہ کمپرومائزڈ ہے تو اس کے ہاتھوں میں یا اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، ایک انہیلدی برین سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی ہیلدی ڈیسیژن کرے گا، تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بینگ اے فیملی ممبرس، بینگ اے پیرنٹس، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ہیلدی فیصلہ کیسے اس کے برین سے آئے گا. تو جو تھینک یو وکیل بھائی. آپ انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات آپ سے میں پوچھوں گا بھی، آپ بتائیے گا بھی. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا جو برین ہے جو انہیلدی ہے اس کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے اور فیملی کو جو ہے معاونت کی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنا اگلا سوال ندیم اقبال صاحب سے کرنا چاہوں گا. اور ندیم صاحب سوال یہ کہ کیا مریض کو ٹھیک کرنے میں فیملی کا کوئی کردار ہے اور کیا علاج کے لیے مریض کا داخل ہونا ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز. یہ بہت اہم سوال ہے. جہاں تک اگر بات کی جائے کہ فیملی کے کوئی کردار کی، تو ڈیفینیٹلی فیملی کا جو علاج میں اور مریض کو ٹھیک کرنے میں کردار ہے وہ بہت اہم ہے. اور اگر ہم اس بات کو کچھ اس طرح سے بھی کریں کہ فیملی کی انوالومنٹ سے ہی علاج میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور علاج کو کامیاب کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد مریض ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے، تو مریض کے ساتھ فیملی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. کوئی فیملی ممبر فائنینشلی متاثر ہوتا ہے، کوئی فیملی ممبر ایموشنلی متاثر ہوتا ہے، بلکہ پوری فیملی کے ہی آپس میں تعلقات بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور پوری فیملی کے آپس میں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور مریض کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم کچھ سائنٹیفکلی بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی مریض اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی فیملی اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کوئی انکلوڈنگ پیشنٹ، ہر کوئی شخص اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ہی طریقہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں.
اور اس میں سے جیسے کہ کچھ فیملی ممبرز سختیاں کر کے ان کا ایسا پیراڈائم ہوتا ہے کہ نشے کے مریضوں کو کچھ سختیاں کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو کچھ فیملی ممبرز مریض کو سختیاں کر کے ٹھیک کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو کچھ فیملی ممبرز مریض کی ڈیمانڈز اور خواہشات پوری کر کے ٹھیک کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کچھ فیملی ممبرز تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ مریض کی بیماری اور بیماری کی وجہ سے جو برے نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کے درمیان میں دیوار بن کے مریض کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مریض تک بیماری کے جو برے اثرات ہیں وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اور سائنٹیفکلی ہم اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ انیبلنگ ہے، کہ وہ انیبلر ہوتے ہیں اور وہ انیبلنگ کر کے مریض کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہم انیبلنگ کر رہے ہیں، یہ جو ہم مریض کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم مریض کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، تو اس سے ایک دن مریض کو احساس ہوگا اور وہ ریئلائز کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ آیا کہ ان تمام کوششوں کے نتیجے میں مریض اور زیادہ بیماری کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہوتا ہے۔ فیملی کا بہت اہم رول ہے اس بیماری میں مریض کو صحتیاب کرنے کے لیے، مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ رول تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب فیملی ان تمام بیمار رویوں کو چھوڑے، ان کو بند کر کے اور صحت مند اور اصلاحی رویے اپنائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی اپنے اس کردار کو اچھے طریقے سے اس طرح سے بھی سر انجام دے سکتی ہے کہ وہ بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرے، بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، تاکہ وہ اس علم کی بنیاد پر مریض کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں اپنا رول ادا کرے۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ کیا علاج کے لیے مریض کا داخل ہونا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ علاج کے لیے مریض کا صرف داخل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو ان مریضوں کے لیے بات کی جاتی ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل مراد صاحب نے بھی بات کی اور میں نے بھی بات کی کہ بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، تو داخلے کی تو صرف ان مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے جو ڈینائل میں ہوتے ہیں، جو کہ بیماری کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو کہ اپنی بیماری کو تسلیم کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے، ان کی فیملی کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے اور ان کی انسائٹ اچھی ہے، تو یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کا داخلے کے بغیر بھی علاج ہو سکتا ہے، آؤٹ ڈور بیسس پر بھی علاج ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ندیم اقبال صاحب۔ اب میں اگلا سوال شمائلہ بطول صاحبہ سے کروں گا، اور سوال یہ ہے کہ نشے کے علاج تک پہنچنے میں مریض کی فیملی کو کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان رکاوٹوں کو وہ فیملی کیسے دور کر سکتی ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر اعجاز۔ ابھی جیسے ندیم اقبال صاحب نے فیملی کی ٹریننگ اور ان کی امپورٹنس کے اوپر ابھی بات کی، تو فیملی کو جو سب سے بڑی رکاوٹ علاج میں لانے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیم میں ہوتے ہیں۔ شیم از دا بگیسٹ ہرڈل ان دا ایڈکشن ٹریٹمنٹ۔ ہم جہاں پر فیملیز کو جب ڈیل کرتے ہیں، انکوائریز آتی ہیں یہاں پر، تو یہی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیملیز جو ہیں اپنے لوڈ ون کو کرائسس میں دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے، ان کے وہ 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے ان کو علاج کے بارے میں، کیونکہ جب ہمارے ہاں ایسے مسائل ہوتی ہیں جن کو ایڈکشن پرابلمز یا کوئی ذہنی، تو ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ارد گرد کے جو لوگ زیادہ تر باتیں کرتے ہیں وہ منفی ہی ہوتی ہیں۔ ایسی باتیں جیسے یہ ڈیفینیٹلی کوئی ان کو کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کوئی عذاب ہے ان کے اوپر، انہوں نے کچھ ضرور غلط کیا ہے، ایسی باتیں جو کہ بہت ڈس ہارٹننگ ہوتی ہے فار دا فیملی۔ اور اس کے علاوہ مریض بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہوتا، وہ بھی طنز تانے دے رہا ہوتا ہے اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر، یہ آپ لوگوں کی کوئی غلطی ہے، آپ نے بچپن میں پیار نہیں کیا، آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی ساری باتیں سن کر فیملیز بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس تکلیف کا، اس پین کا نام شیم ہے، بیکاز وہ ایسی صورتحال میں گھر میں بہت ہی ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جو کہ فساد، لڑائی جھگڑا، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں نشے کے مریض ہمارے معاشرے میں کیوں اتنے زیادہ کرٹیسائز کیے جاتے ہیں، کیوں نشے کی بیماری کو بیماری سمجھنے کی بجائے کردار کی خرابی سمجھا جاتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نشہ کرنے والے جب نشے کے معاملات میں پڑتے ہیں تو ایز اے کانسیکوینس ان کے اندر کردار کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے لڑائی جھگڑا کرنا، چوری کرنا، ڈرگ ڈیلنگ میں چلے جانا. سو ہمارے معاشرے میں بجائے نشہ ایک بیماری کے تصور کی لیا جائے، نشہ ایک کردار کی خرابی پرسیو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیملیز اس بارے میں بات کرنے سے گھبراتی ہیں. ان کو گھر میں چاہے جتنی بھی بے سکونی اس نشے کے مریض کے ہاتھوں ان کو فیس کرنی پڑی ہے، وہ پریفر کرتے ہیں کہ اس بات کو راز میں ہی رکھا جائے، کسی کو تک پہنچنے نہ دیا جائے، اور ہم ہی ہیں جو سہیں گے اور ہم ہی اس کو مدد بھی فراہم کریں گے. سو ایسی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو شیم چونکہ ہمیں فطری طور پر بھی ہم سب کو بھی اس کا سامنا ہے اور اس میں ہم سب اسٹرگل بھی کرتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری میں خاص کر کے دوسری کرونک النیسز میں بھی اس کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن نشے کی بیماری میں اس کا جو رول ہے وہ خاص کر کے بہت زیادہ ہے. اور جب تک فیملیز اپنی شیم کے اوپر کام نہیں کرتے، اپنی اس تکلیف کے اوپر کام نہیں کرتے، وہ علاج کی طرف نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان کو ڈھیروں خدشات کا سامنا آتا ہے. جب وہ ارد گرد سے بجائے صحیح فورم پہ جانے کے، بجائے ایکسپرٹ سے پوچھنے کے، بجائے اوتھینٹک ریسورسز کو وزٹ کرنے کے، وہ جب ارد گرد لوگوں سے جب بات سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں بہت سارے خدشات آتے ہیں. اچھا اگر ہم اس کو ریہیب میں ایڈمٹ کروا دیں فار ایڈکشن ٹریٹمنٹ تو اس سے تو اس پہ ایک ٹیگ لگ جائے گا، اس سے تو معاشرے میں اس کی عزت خراب ہو جائے گی، لوگ اس کو برا سمجھیں گے، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کا کریئر برباد ہو جائے گا. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نشہ کرنے سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. فیملی کو شاید یہ لگتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کا لوڈ ون جو ہے وہ نشے کر رہا ہے، حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے اور فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلتا. سو اس طرح سے وہ ایک گھر میں ایک تکلیف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بات نہ کرنے کو پریفر کرتے ہیں، راز رکھنے کو پریفر کرتے ہیں، اور صحیح اوتھینٹک انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پر بہت دفعہ کہ اتنی ضرورت علاج کی ہوتی ہے، خاص کر کے فیمیل پیشنٹس کی بات میں کروں گی آگے چل کر تھوڑی سی، اور ان کے بارے میں تو اس اسٹگما کا وہ بہت ہی زیادہ فیملیز کو کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ علاج نہیں کروا سکتے صرف اسی وجہ سے کہ لوگ تانے دیں گے، ہماری تربیت پر انگلی اٹھے گی، اور ٹھیک اس نے ہونا نہیں ہے، کیونکہ ارد گرد سے جو انفارمیشن ان کو کامن سینس کی مل رہی ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بندے کے دل سے اٹھے تو وہ علاج کروا سکتا ہے، مرضی اس کی ہوگی تو ہی اس کا علاج ہوگا، ایسے وقت بھی برباد ہوگا اور یہ ٹھیک ہوتے نہیں ہیں، میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے مریض علاج میں گیا ہو اور ٹھیک ہوا ہو. یہ ہوتی ہیں فیملی کی غلط فہمیاں. جی غلط فہمیاں. سو فیملی کو اپنی اس تکلیف کو چھپانے کی بجائے، دبانے کی بجائے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان خدشات سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، شیم کی پین سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحیح علاج گاہ کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو اوتھینٹک ویب سائٹس پہ جائیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھیں. آئی تھنک یہ اگر فیملیز ڈائریکشن میں کام کرتی ہے تو دے کین اوور کم ان ہرڈلز کے اوپر بڑے اچھے سے قابو پا سکتے ہیں. تھینک یو مس شمائلہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا مفصل جواب دیا. میں مزید بھی آپ کے پاس آؤں گا فیمیلز کے حوالے سے کہ ان کا علاج کیسے ہونا چاہیے. اب میں جاؤں گا طلال زبیر صاحب کے پاس اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ نشے کے مریض کو علاج کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور علاج گاہ کے انتخاب میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز، آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا کہ جو نشے کا مریض ہے وہ کوئی بچہ ڈرگ اسٹارٹ کرتا ہے، بہت ہی ایک انیشیل سٹیج ہوتی ہے، تو گھر والوں کو
یہ چیز کا پتہ چلنے میں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ نشہ استعمال کر رہا ہے یا اسموکنگ کر رہا ہے، اس میں عموماً سالوں گزر جاتے ہیں، اور یہی وہ ایسا وقت ہوتا ہے، اہم وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر بے شمار جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور جو نشے کا جو استعمال ہے، ریکریشنل یوز جو ہے وہ ایڈکشن میں بدل جاتا ہے، اور ایسی کافی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں جو کہ ایٹ ٹائمز جو ہے وہ کچھ پرماننٹ ڈیمیجز کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہمارے بچے جو ہے وہ ٹین ایج کے اندر داخل ہوتے ہیں تو والدین کو اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے دماغ کو بھرپور طریقے سے کھول دینا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے نشہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، جو کہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اتنا کامن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بچے اس مسئلے سے جو ہے وہ بچ سکیں، یا کہیں نہ کہیں سے ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ نشے کے حوالے سے، نشے کے حوالے سے، یا بیماری یا اسموکنگ کے حوالے سے وہ نہ ہو، ان کا انٹروڈکشن ضرور ہوتا ہے۔ اور یا تو ہم نے اپنے بچوں کے اوپر وقت سے پہلے ہی ایسا کام کر رکھا ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ اب جو ہے ایسے فیصلے متعین نہیں کریں گے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایسے جو کام کاج ہے، ایسا کوئی ٹھوس اقدام جو ہے وہ بچپن میں بچوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا کہ جس کے نتیجے میں وہ نشے کی بیماری کی طرف یا نشوں کی طرف نہ جائیں۔ تو لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ والدین کو تب جو ہے وہ پتہ چلے نشے کی بیماری کے بارے میں، چونکہ نیچرلی جو بچہ نشہ کرتا ہے یا اسموکنگ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ احتیاط جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، اور گھر والے ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کو دیر سے پتہ چلتا ہے، یعنی باقی محلے میں آگے پیچھے اگر پتہ چل بھی جائے ریلیٹیوز میں تو عموماً کوئی کسی کو انفارم نہیں کرتا نہیں ہے، اور اس میں کافی وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں پتہ چلا، آپ کو کوئی نشے آور چیز ملی، بچے کی بیگ سے کوئی سگریٹ کی ڈبی ملی یا کوئی ویپ ملا، یا آپ کا بچے کا کوئی ایسا دوست ہے جو اسموکنگ کرتا ہے، یا بچہ اگر آپ کا گھر آیا اور آپ نے اس کو گلے لگایا اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے پاس سے کوئی عجیب سی اسمیل جو ہے وہ آ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا جو ویجیلنس کا اینٹینا ہے وہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور بے شک وہ آپ نیچرلی اس سے اگر آپ بات کریں گے بچے سے تو وہ یہی کہے گا نا، کسی دوست کا رہ گیا، پتا میری گاڑی میں سگریٹ کی اسمیل کیسے آ رہی ہے، میری جیب کے اندر تمباکو کیسے رہ گیا، تو وہ عموماً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ کرنا چاہے گا جس سے کہ بات گول مول ہو جائے۔ اور ہمارے بھی اگر کوئی ہم سے کوئی ایسا بہانہ کرتا ہے تو ہماری پہلی ٹینڈنسی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بہانے پہ لیں، یا اس سمٹم کو چھپانے کی جو وہ کوشش کرتا ہے تو ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ یقین کر لیں۔ جیسے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوگا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گا کہ بس کچھ نہیں، وہ کہتا ہے بس غلطی سے پیٹ میں درد ہو گیا ہے تو آئندہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا، آئندہ میں احتیاط کروں گا، بلکہ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سلوشن اس کا کوئی نکالنا چاہتے ہیں، کوئی حل جب بچہ سگریٹ کا یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک بنیادی سی کمزوری آپ کے بچے کے اندر ہے فیصلہ کرنے کی، جو وہ غلط فیصلے کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہوتا ہے جب آپ جو ہے وہ کچن ٹائم سیو 9 ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی بھی خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی علاج کی طرف لے جائیں، اس کو کاؤنسلنگ کے اندر لے جائیں، یا ایٹ لیسٹ کسی ایڈکشن ٹریٹمنٹ ایکسپرٹ سے یا کاؤنسلنگ ایکسپرٹ سے جو ہے وہ آپ رابطہ کریں۔ اور بہت آسان ہے، جیسے کہ آپ کسی نمبر پہ صداقت دینے کے نمبر پہ کال کریں تو آپ کو وہ فوری بتا سکتے ہیں کہ مسئلے کو آپ حل کر سکتے، جو ہے وہ یہیں پہ ہی دب جائے۔ تھینک یو سر۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ میں آپ سے مزید سوال کروں گا، I'll come back to you۔ ابھی میں نوید الرحمان صاحب کی طرف جاؤں گا۔
डॉक्टर नवीद रहमान, ये बताइएगा कि एडिक्शन के इलाज के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि इलाज के दौरान मरीजों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें सजाएं दी जाती हैं, बिजली के झटके लगाए जाते हैं, या फिर नशा आवर अद्वियात या टीके जो है इलाजगाह में उनको लगाए जाते हैं, जिनके बाद मरीज इसके आदी हो जाती हैं। असल में हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजाज। जनरली हर बीमारी के बारे में माशरे में कुछ मिथ्स पाई जाती हैं। तो एडिक्शन और नफसियाती बीमारियां जो हैं, इनके बारे में तो आमतौर पे एक स्टिग्मा है माशरे में, तो इसकी वजह से इन बीमारियों के साथ और इनके इलाज से जुड़ी बहुत सारी मिथ्स हैं। ये भी उन्हीं मिथ्स का हिस्सा है। इसकी एक वजह तो ये मिथ्स हैं जो कि मैंने बताया। दूसरा, लोगों को राइट इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से पूछ के चल रहे होते हैं, तो हर बंदा चूँकि मिथ्स का शिकार होता है तो वो अपने हिसाब से जवाब देता है लोगों को कि इसके इलाज में ये सब कुछ होता है, या बाज़ औक़ात लोगों को ये लगता है कि इसके इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है, कि मरीज़ ने ठीक तो होना नहीं होता। इसी तरह कुछ जगहें ऐसी हकीकत में भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें इलाज करना नहीं आता, जिनके पास प्रोफेशनल टीम नहीं होती, तो वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि मारना या करंट लगाना जिसको हम ECT कहते हैं, या बंद कर देना, या टॉर्चर करना रिहैब में बंद करके। तो इसकी वजह से जो लोग अच्छा इलाज करते हैं उनके बारे में भी एक जनरली तसव्वुर यही बन गया हुआ है कि शायद इसके इलाज में मरीजों के साथ इस तरह बुरा सलूक किया जाता है। तो फैमिलीज इस सिलसिले में जो कर सकती हैं, सबसे पहले तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो राइट इंफॉर्मेशन हासिल करें, एडिक्शन के बारे में पढ़ें या किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में सीखने की कोशिश करें कि ये बीमारी है क्या और इसका इलाज किन तरीक़ों से होता है, और फिर उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी इलाजगाह को असेस करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज में फैमिलीज विजिट करती हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स के साथ मिलती हैं, यहाँ पे ग्रुप्स अटेंड कर सकती हैं जिसमें वो बाकी उन फैमिलीज के साथ बैठी होती हैं जिनके मरीज़ों का इलाज हो चुका होता है। या फिर बाज़ औक़ात हम इनकरेज करते हैं कि वो एक डिटेल्ड मीटिंग करें असेसमेंट की, जिसमें उन्हें सारे इलाज का तरीका समझाया जाए। तो ये वो सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए से फैमिलीज़ जांच सकती हैं कि आया यहाँ पे इलाज मेयारी होता है या यहाँ पे भी ट्रेडिशनल वे में किया जाता है उन तरीक़ों से जो कि आपने बयान किए, जो कि गैर मेयारी इलाजगाह की निशानदही है। इसी तरह किसी भी रिहैब के बारे में, जैसे कि सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज के बारे में इंटरनेट से या सोशल मीडिया से उन लोगों के रिव्यूज़ होते हैं जो यहाँ से इलाज करवा चुके होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह इलाज किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए फैमिली जांच सकती हैं कि इज इट द राइट प्लेस फॉर देयर लव्ड वन टू गेट हिम ट्रीटेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद रहमान। और अब मैं मोहसिन नवाज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक ओवरव्यू दें, और ओवरव्यू इस बात का है, एक बहुत ही अहम सवाल है, और आप जो है क्योंकि फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन हैं, तो ये बताइएगा मोहसिन साहब कि क्या विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक इस बात की गारंटी देते हैं कि मरीज दोबारा नशा नहीं करेगा? आपने एक ऐसा सवाल पूछा है और उन अल्फाज में पूछा है जो जिस लफ्ज़ के साथ रोज़ाना मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं, जो लोग तारुफ लेते हैं विलिंग वेज का, सदाकत क्लिनिक का, गूगल से या हमारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से, और वो सवाल यही पूछते हैं कि आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि मरीज़ दोबारा नशा नहीं करेगा। देखिए, गारंटी का लफ्ज़ जो है ये मशीनों से मंसूब है, इंसानों से नहीं। हम जब ये इलाज करते हैं तो इस इलाज में बेसिकली सबसे पहले जो एक नुक्ता समझने वाला है वो ये है कि नशे की बीमारी एक प्राइमरी क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। यानी ये जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है या दूसरी कैंसर है, जो बीमारियां एक दफा जब होती हैं तो उसके बाद फिर उसकी मैनेजमेंट सीखी जाती है। इन बीमारियों को क्योरेबल नहीं कहा जाता बल्कि मैनेजेबल कहा जाता है। जैसे कभी भी स्ट्रेस के साथ लफ्ज
क्योर इस्तेमाल नहीं होता, स्ट्रेस हमेशा मैनेज किया जाता है, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है लाइफ का। तो इसलिए नशे की बीमारी के हवाले से भी ये समझना होगा कि इसमें मरीज को नशे पर काबू पाना सिखाया जाता है, इसमें मरीज को क्रेविंग पर काबू पाना सिखाया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जाता है। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है कि इलाज होगा तो मरीज फिर दोबारा कभी नशा नहीं करेगा, बल्कि इसमें घर गुजरते दिन के साथ उसकी महारत में इजाफा होता चला जाता है। और ये सिर्फ मरीज की हद तक नहीं बल्कि फैमिली डिजीज को इसलिए कहा जाता है कि इसमें फैमिली ने भी अपना रोल अदा करना होता है। मरीज रोजाना डेली बेसिस पर एक पर्सनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह अपने कुछ पॉइंट्स गेन करता है, कुछ हासिल करता है, कुछ बढ़ता है, कुछ कम होता है, और फिर उससे एक लर्निंग आती है। डॉक्टर सदाकत अली एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करते हैं, जिसको अक्सर लोग कोट भी करते हैं, कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें मरीज कभी 3 कदम आगे तो 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे, तो फिर जो इसका एक कलेक्टिव रिजल्ट निकलेगा वो आगे का ही होगा। तो हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन के किसी वाक़े से हम किसी शख्स की प्रोग्रेस का अंदाजा लगा सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि उसके पिछले 3 महीने, पिछले 6 महीने और पिछला 1 साल कैसा रहा, उसका अखलाक कैसा रहा, उसका फैमिली के साथ उठना बैठना, मेल जोल, बातचीत करने के तरीके कैसे थे, उसने नशे के इस्तेमाल को कितना कम कर लिया। फिर एक और अहम बात ये है कि अगर कभी कोई एक इलाज से गुजरने के बाद दोबारा नशा कर लेता है तो इस पे अचानक से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाना कि जैसे सब कुछ हो गया है, ये एक बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जब कोई एक बहुत अच्छे इलाज से गुजरने के बाद अगर किसी वक्त दोबारा भी नशा कर लेता है तो अब के वो एक मुख्तसर इलाज से जल्दी से अपनी बेहतर जिंदगी पर आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर से गुजर चुका है, उसने अवेयरनेस तो हासिल कर ली है, नशे के बगैर जीना कैसे है ये वो सीख रहा है। तो सीखते सीखते अब वो इस मरहले पर है कि उसने एक दफा गलती कर ली है, तो इससे वो जल्दी निकल आएगा, और बल्कि इस एक्सपीरियंस से वो ये सीखेगा कि उसने आइंदा अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। मैं 2 और इम्पोर्टेंट बातें भी करूंगा जो मेरी इसी बात से रिलेटेड हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू के अगले राउंड में। बहुत मेहरबानी मोहसिन भाई। और मैं अब नदीम नूर साहब जो गुज़श्ता 20 से ज़्यादा साल से काउंसलिंग कर रहे हैं विलिंग वेज में, उनसे सवाल करूंगा कि नदीम नूर साहब, क्या फैमिली ट्रेनिंग और काउंसलिंग रिकवरी, मरीज की रिकवरी के लिए कितनी ज़रूरी है, और क्या फैमिली को भी रिकवरी की ज़रूरत होती है? डॉक्टर इजाज़ कुरैशी साहब शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली नशे की बीमारी को ये एजाज़ भी हासिल है कि इसमें बीमारी तो मरीज में जाहिर होती है, लेकिन अपनी लपेट में पूरे घराने को, पूरी फैमिली को ले लेती है। हमारे कलीग्स ने अभी बातचीत में हमें ये बताया कि कैसे नशे के मरीज के साथ उनके घर वालों में भी बदलाव आ जाता है। यानी नशे के मर्ज के बारे में ये सोचा जाता है कि मरीज की बातों को माना जाए तो शायद वो ठीक हो जाए, या मरीज के साथ सख्ती की जाए, या उसकी पिटाई लगाई जाए, या उस पर ताना तंज किया जाए तो शायद वो ठीक हो जाए, या नशे के मर्ज में जब वो बर्बादी की इंतहाओं को छुएगा, यानी हिट बॉटम हो जाएगा, तो फिर उसका दिल बदल जाएगा और फिर वो ठीक हो जाएगा। यानी नशे की बीमारी में सिर्फ मरीज बीमार नहीं होता, बल्कि उसका पूरा घराना उसकी लपेट में आ जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नशे के मरीजों के घर वालों में स्लीपलेस नाइट्स, यानी रात का नींद ना आना, उनकी जनरल मेडिकल हेल्थ का ठीक ना होना। डॉक्टर हजरात को रोज़ाना नशे के मरीजों के घर वालों को देखने का मौका मिलता है, जो क्लिनिक्स में आते तो अपने इलाज के लिए हैं, लेकिन पीछे वो अपने घर में अपने प्यारे मरीज की वजह से बीमारी से रिकवर ही नहीं कर पा रहे होते। इसके साथ साथ उनके अकायद भी बदल जाते हैं। यानी नशे के मर्ज जो किसी फैमिली पर आन पड़ता है बला की तरह, पहले उनका अकीदा ये होता है कि ज़िंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है कामकाज के नतीजे में, नॉलेज के नतीजे में, एक्सपर्टीज़ के नतीजे में। लेकिन नशे की बीमारी की जब मार उन्हें पड़ती है
تو उन्हें लगने लगता है कि बस कोई हल नहीं है, वो नाउम्मीद हो जाते हैं। वो लर्नड हेल्पलेसनेस सीख लेते हैं, यानी उनके अंदर एक ऐसी बेबसी आती है जो उन्होंने नशे के मरीज के साथ रहते हुए सीख ली होती है। एट द सेम टाइम मरीज का मर्ज आगे बढ़ता चला जाता है और उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स में नशे के मर्ज का एक दूसरा हिस्सा जिसे कोडिपेंडेंसी या मोहब्बत की बीमारी या लव एज अ डिजीज भी बहुत शिद्दत से सामने आती है, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर आप वही सिम्टम्स किसी हद तक देख सकते हैं जो आपको नशे के मरीज में नजर आते हैं, क्योंकि असल में कोडिपेंडेंसी नशे की बीमारी की तरह एडिक्टिव डिजीज है। नशे के मरीज बेचारे को नशे पर डिपेंडेंस का सामना होता है और उसके नतीजे में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उसकी शख्सियत को डेंट पड़ जाते हैं, जिन्हें कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी कहा जाता है। लेकिन घर वालों में से एक दो फैमिली मेंबर्स के अंदर एक खास तरह की एडिक्शन सामने आती है जिसे कोडिपेंडेंस कहते हैं। उन्हें मरीज की बदलती हुई हालतों की एडिक्शन हो जाती है। मरीज आज वादा करता है तो उन्हें लगता है कि बस ये ईद तक या ईद के बाद मसला हल होने वाला है नशे की बीमारी का, और मरीज थोड़ी सी गुस्से से बात करता है या बड़क मारता है या दबका मारता है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है। तो नशे का मर्ज इन शॉर्ट एक ऐसा मर्ज है जिसका शिकार एक शख्स तो होता है लेकिन इसका साया पूरी फैमिली पर पड़ता है। हैविंग सेड दैट, इस रिकवरी प्रोग्राम में भी पूरे घराने को मरीज के समेत हिस्सा लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मोड थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जैसे अमूमी तौर पर शदीद बीमार मरीज तो इंडोर ट्रीटमेंट में शुरू में तशरीफ़ लाते हैं, बाद में उनको भी आउटडोर में ट्रीटमेंट को जारी रखते हैं वो, और फैमिली मेम्बर्स अपनी काउंसलिंग में आउटडोर बेसिस पर तशरीफ़ लाते हैं। उन्हें दाखिल होने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन उन्हें ये ज़रूर सीखने की ज़रूरत होती है कि उनके कौन से रवैये खामोशी से नशे के मर्ज को बढ़ावा देते रहे हैं। वो तो अपनी सादगी में ये समझते रहे कि वो नशे के मरीज को रेस्क्यू कर रहे हैं या उसकी मदद कर रहे हैं या उसके काम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कैसे उनके रवैये नशे की बीमारी को बढ़ावा दे रहे। तो समिंग इट अप, नशे की बीमारी में सिर्फ मरीज का नहीं बल्कि उसके पूरे घराने का रिकवरी में रोल होता है और सबके हिस्सा लेने से कामयाबी मिलती है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वकील मुराद साहब, मैं आपकी तरफ एक दफ़ा फिर से आऊँगा, और आपने गुफ्तगू खुद भी की और आपके कोलीग्स ने भी बातचीत की। मैं चाहूँगा कि कोई पॉइंट अगर आप वजाहत करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। जो एक पॉइंट जो मेरे ज़हन में है जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, और हमारे जो प्रोग्राम हैं चूँकि वही फैमिलीज देख रही होती हैं और उनके लिए ही ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जो साइंसी इल्म पे बिलीव करते हैं, और हमारी सारी गुफ्तगू जो है वो साइंटिफिक होती है। तो पिछले पार्ट में मैं एडिक्टेड ब्रेन की बात कर रहा था, एक श्रंकन ब्रेन की बात कर रहा था जो नशा या अल्कोहलिज्म के नतीजे में एक ऐसा ब्रेन सामने आ जाता है जिसको हम विदर्ड ब्रेन भी बोलते हैं, कि एक ऐसा ब्रेन जो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, तो उससे हम उसके ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकते कि वो खुद से ये जिम्मेदारी ले इलाज की, या उसके अंदर से ये आवाज़ आए हेल्प लेने की। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो इस सोच में हैं कि जब ये इसकी तरफ से आवाज़ आएगी तो हम आगे को कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस सारे दौरानिए में बहुत टाइम गुजर सकता है, फैमिली सफ़र करेगी, फैमिली के साथ साथ उनको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं वो भी सफ़र करते हैं, तो पूरी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही होती है, क्योंकि जो ब्रेन की पूरी एनाटॉमी है वो नशा लेने के नतीजे में, अल्कोहलिज्म के नतीजे में, ड्रग्स के नतीजे में जो है वो चेंज हो चुकी होती है। तो हम ऐसे इंसान से ये तवक्को नहीं रख सकते जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मदद के लिए पुकारेगा। और जो मेरे सवाल का जो दूसरा पहलू था कि जो फैमिली का जो रोल है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, और फैमिली जो है उन सारे तरीकों को जो है वो सीख सकती है कि कैसे
اس کی ہیلپ کی جائے، جس کو انٹرونشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور انٹرونشن کے لیے ایک باقاعدہ سٹرکچر موجود ہے کہ جس سٹرکچر کے تحت آپ اپنے لوڈ ون کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ ایونچولی جو ہے وہ ہیلپ کی طرف جو ہے وہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ وکیل صاحب. میں اب ندیم اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ پوائنٹس ایلیبوریٹ کریں. جی بالکل، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ فیملی کا جو رول ہے یعنی اس بیماری میں مبتلا جو بھی شخص ہے جو بیمار ہو گیا ہے، نشے کا مریض ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں وہ بہت اہم ہے. اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ فیملی کا بیماری کے بارے میں سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور یہ آج کے دور میں بڑا آسان ہے، جیسے ابھی ہم یہ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، فیملی اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز اور ویڈیوز کے تھرو اپنے پیارے کے مرض کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں، گوگل پر جا سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ فیملی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں وہ اتنا اچھا اور سائنٹیفک بنیادوں پر اپنے پیارے کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے ٹھیک ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب کسی گھر میں کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو سفر صرف وہ اکیلا نہیں کر رہا ہوتا، پوری فیملی سفر کرتی ہے. جب فیملی سفر کرتی ہے تو فیملی کچھ ایموشنلی بھی سفر کرتی ہے، فیملی کے جذبات اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں. اور یوزلی یہاں پر فیملی یہ غلطی کرتی ہے کہ وہ یہ گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس دن جب ایک یہ دن آئے گا ہمارا یہ پیارا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم کچھ خوشیاں ارینج کریں گے، پھر ہم اپنا بھی کچھ خیال کر لیں گے، پھر ہم اپنا بھی کچھ بندوبست کر لیں گے. تو یہاں پر یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ فیملی اپنے جذبات کی جو مینجمنٹ ہے وہ پہلی ترجیح پر کرے. اس کے ساتھ ساتھ مریض کے ٹھیک ہونے میں، اس کی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنے کے کا جو رول ہے وہ ضرور کرتے رہیں، مگر اپنے جذبات کی جو بہتر مینجمنٹ ہے وہ ضرور کریں. اپنے جذبات کو مینج کرنا سیکھیں. اگر انہیں کسی پروفیشنل کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں پروفیشنل سے ہیلپ لیں، اور ساتھ ساتھ اپنے پیارے کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے اس پر پہلے بات کی تھی کہ بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر وہ مریض کے لیے کچھ ریزینٹمنٹ پال لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رویہ خود بخود مریض کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے. تو فیملی بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کرے اور مریض کے جو بھی رویے ہیں وہ ایکچولی بیماری کی علامتیں ہیں اور ان کو بیماری کی علامتوں کے طور پر دیکھیں اور مریض کے لیے اپنے دل میں عزت کا درجہ رکھیں اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. ایسے ہی وہ اپنے پیارے کی بہتر مدد کر سکتے ہیں. تھینک یو ندیم صاحب. شمائلہ بطول صاحبہ، آپ نے جو گفتگو کی تو اگر کوئی پوائنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ مزید بتانے والا ہے تو وہ ذرا وضاحت کر دیجیے. تھینک یو سر. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بڑی جو ہرڈل ہے وہ شیم ہی ہے فیملی کی، اور باقی میرے کولیگز بھی جو بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہم زیادہ فیملی کے اوپر امفیکٹک ہیں کہ فیملی اگر مدد لیتی ہے، فیملی سمجھتی ہے، مریض چاہے اس کی مرضی نہ بھی ہو، اس کی مرضی بنائی جا سکتی ہے اگر وہ صحیح علاج کو اپروچ کرتے ہیں. شیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جب کوئی فیملی شیم سے آپریٹ کر رہی ہے، چونکہ شیم باندھ دیتی ہے کسی کو اور یہ ایک مایوسی کریٹ کرتی ہے. اصل میں فیملی کو اس مایوسی، اس نا امیدی سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز نا امید ہونا تو ایڈکشن، الکوہولزم یا سائیکیٹرک چیلنجز جہاں پر ہوتے ہیں ان فیملیز کے لیے ان سمپل ورڈز میں بتاؤں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے ان کو کہ وہ ہیلپ لیس یا ہوپ لیس فیل کریں. ان کو بلکہ اس امید کی، رادر یقین کی ضرورت ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ جو چھپ کر ہائیڈ اپنے آپ کو کر کے بالکل اس رحم و کرم پر کہ جی اچھا جیسے اگر قسمت میں ہوا تو ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو ویسے ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے وہ آگے بڑھیں، وہ صحیح ڈائریکشن میں سفر شروع کریں، وہ لوگوں سے رابطے کریں اپنے لوڈ ون کو ہیلپ کرنے کے لیے. میں یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ شیم سے نکلنا یا اس کی ہیلنگ جب کوئی اس ٹریک پہ اپنی کوشش کو شروع کرتا ہے تو وہ بہت اپنی جو دماغ میں اس کے خدشات، فسادی شور جو ہوتا ہے وہ کافی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بہت پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر
اس وجہ سے وہ صحیح فیصلے لینے کے قابل بھی ہوتا ہے. سو ان ولنگ ویز آپ سب جانتے ہیں اور میں ویورز کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں فیملیز کے لیے خاص کر کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ ان کی شیم ہیلنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یعنی فیملیز کے ساتھ. کیونکہ شیم ہیلنگ گروپس سیٹنگ میں سب سے زیادہ ہیل ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے. یعنی شیم ہیلنگ گروپ سیٹنگ میں سب سے زیادہ اچھے سے اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. گروپ سیٹنگز یہاں پر فیملیز کے ساتھ وہ جب ایک دوسرے کو تانا نہیں دیتے بلکہ انکریج کرتے ہیں, ڈسکریج کرنے کی بجائے وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں, تو پھر فیملیز کو تھوڑا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم اکیلے نہیں ہیں. سو میں تمام ویورز کو یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ if they want to visit us ہمارے گروپ سیٹنگز میں آ کر دیکھیں کہ کیسے فیملیز اور پیشنٹس دونوں ہی اور پروفیشنل ایک چھت کے نیچے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پیورلی سائنٹیفک بات ہوتی ہے جس میں ایگریمنٹس ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور ایک سٹرکچر کو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لوڈ ون کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو آپ کیسے پراپر وے میں ایک سائنٹیفک اپروچ کو اپنا کر شیم ہیلنگ کی سفر پر شروع کر کے آپ کیسے اپنے لوڈ ون کو بحالی کی طرف لے کر آ سکتے. تھینک یو سو مچ مس شمائلہ. طلال زبیر صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں, گروپ ڈائریکٹر ہیں. طلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ علاج گاہ کے انتخاب میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت ہی اہم نکتہ اعجاز صاحب. جو فیملیز ہیں اکثر وہ غلط علاج گاہوں میں جا کے اور اپنے ایموشنل ریسورسز, اپنے ٹائم کے ریسورسز, اپنے فائنینشیل ریسورسز کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پھر صحیح نتائج نہیں ملتے اور وہ بہت غلط طریقوں سے سیکھتے ہیں کہ یہ علاج کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر فیملی ممبرز جو ہیں یہ ان آدھی درجن چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ صحیح علاج گاہ تک پہنچ سکتے ہیں, جس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کسی بھی علاج گاہ کا ایک ٹریٹمنٹ جو کس جگہ پر علاج کیا جاتا ہے, یعنی کہ جو سٹرکچر ہے اور کون لوگ علاج کرتے ہیں. کیا اس علاج گاہ کے اندر پراپر سائیکیٹرسٹ, میڈیکل ڈاکٹرز, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلرز اور جو باقی سپورٹ سٹاف ہے وہ صحیح موجود ہے یا نہیں. عموماً آپ علاج گاہوں میں جائیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر ہیں لیکن آج وہ چھٹی پہ ہیں یا آج وہ موجود نہیں ہیں. تو فیملیز کو چاہیے کہ وہ خود جا کے ان پرسن وہاں پر جو ہے وہ ملیں علاج گاہوں میں اور ان پروفیشنل سے مل کے تاکہ ان کی تسلی ہو. دوسرے نمبر پہ جو ٹریٹمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ وہاں پہ علاج کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے, اس کے اندر علاج گاہ کا کیا رول ہوتا ہے, مریض کا کیا رول ہوتا ہے اور فیملی کا کیا رول ہوتا ہے. جیسے ولنگ ویز کے اندر جب آپ مریض کو داخل کرتے ہیں تو آپ کو اس کے 24 گھنٹے کے بعد اس سے آ کے ملنا ہوتا ہے, پہلے 24 سے 36 گھنٹے کے درمیان میں, اور جسے ہم ٹچ اینڈ گو وزٹ کہتے ہیں. جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ مریض سے اگر کوئی علاج گاہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ مریض سے دور رہیں اور آپ مریض سے نہ ملیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ علاج گاہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور علاج گاہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر مریض کا اور فیملی کا جو انٹریکشن ہے وہ علاج کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے اور پھر وہ کنٹینیو رہے. اسی نمبر پہ مریض کے ساتھ جو علاج گاہ کے اندر جو ایجوکیشن پروگرام ہے وہ کیا ہے, کس کس چیزوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے, ایڈکشن کے مرض پہ کتنا کام کیا جاتا ہے, مریض کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ, کیونکہ مریض جب علاج نشے کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنی جو سکلز اس نے سیکھنی ہوتی ہے اس ٹائم کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لیے تو وہ سکل نہیں سیکھ پاتے اور وہ دور رہ جاتے ہیں ایسی سکل ڈیولپمنٹ سے. تو کیا مریض کے ساتھ کوئی وہاں سکل ڈیولپمنٹ یا ان کو ایسے سٹرکچرز دیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو باہر جا کر بہترین طریقے سے گزار سکیں گے یا نہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریلیپس پریونشن کے حوالے سے ہے کہ ریلیپس پریونشن کا کیا پروگرام ہے اس علاج گاہ کے اندر. یعنی کہ جب فالو اپ کا جو پلان ہے ایکچولی وہ سارے کا سارا اسی لیے ڈیزائن ہوتا ہے, جو آفٹر کیئر پروگرام ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ دوبارہ نشے کی طرف نہ جائے. تو کیا
علاج گاہ کے اندر وہ بھی موجود ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر علاج گاہ کے اندر کیا اگر فرض کریں کہ مریض کا کوئی سائیکیٹرک ایشو نہیں ہے، نشے کی بیماری کے ساتھ ساتھ کوئی اس کو مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی تھاٹ ڈس آرڈر ہے، کوئی موڈ ڈس آرڈر ہے، کوئی بیہیویئر ڈس آرڈر ہے، کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو کیا اس کا بھی وہاں پر علاج کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ نہیں؟ یعنی کوموربیڈیٹی کے کیس کے اندر اس کا علاج کیا جاتا ہے کہ نہیں. دوسرے نمبر پہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مریض کا جو اگر کوئی میرٹل پرابلمز ہیں تو کیا وہ بھی ریزالو کیے جاتے ہیں، کوئی پیرنٹنگ پرابلمز ہیں تو کیا وہ بھی ریزالو کیے جاتے ہیں. یعنی ایک ہولسٹک پروگرام ہے یا نہیں، اس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ آپ کا ایکسیس ہونا چاہیے جہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، مریض جہاں رہتے ہیں ان پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے طرف فیملی ممبرس کا ایکسیس ہے کہ نہیں، وہ اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، مریضوں کے کمروں میں جا کے ان کو مل سکتے ہیں اپنے مریض کو کہ نہیں. تو پھر اس کے ساتھ مریضوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کیسا رکھا جاتا ہے. نان ریڈیکیولنگ بیہیویئر ہونا چاہیے، مریضوں کے ساتھ جج نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ عزت احترام سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی کہ مریضوں کی کچھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے، جیسے کہ ان کو واکس پہ لے کے جایا جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب آپ کسی بلڈنگ کے اندر جا کے اور ریہیب کے اندر جا کے دیکھتے ہیں اور ان سب کرائٹیریاز کے اوپر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے یہ جاننے میں کہ کیا یہ علاج گاہ بہترین ہے یا نہیں. ویسے آج کل تو آپ گوگل پہ جا کے ریویوز بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ریویوز جو ہے وہ بہرحال ایک ورچوئل انفارمیشن ہے. فزیکل وزٹ کر کے دیکھنا، جاننا اور اس کو ڈیلی بیس پہ ایسیس کرتے رہنا، اس سے آپ کو علاج گاہ کے بارے میں صحیح جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے اور انتخاب میں آسانی بھی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ طلال بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارا بیان کیا. نوید صاحب، آپ مری میں ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹر صداقت کلینک مری، اس حوالے سے آپ کے جو مریض اور فیملیز آتی ہیں کچھ وضاحت کریں گے کہ آپ ان کی کیسے خدمت کرتے ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر اعجاز. یہاں پہ جو فیملیز وزٹ کرتی ہیں، سب سے پہلی سٹیج تو ہوتی ہے کہ اس میں اسیس کیا جاتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کو، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا ان میں ایڈکشن کے ساتھ ساتھ کوئی اور نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے. اس کے علاوہ فیملی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ڈسفنکشنلٹی کا ایلیمنٹ کس حد تک پایا جاتا ہے، کیونکہ نشہ اور اس سے ایسوسیٹڈ جو ڈسفنکشنلٹی ہے فیملی میں، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان کا اکٹھے ساتھ ساتھ علاج بھی بہت ضروری ہے. پچھلے راؤنڈ میں کچھ متس کی بات کر رہا تھا، تو ان سے نکلنے کے لیے ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فیملی نشے کے علاج کے لیے، نشہ اور اس سے علاج سے متعلقہ جو بھی معلومات ہیں ان کی طالب علم بنے. اس کے لیے بہت زیادہ آن لائن لٹریچر موجود ہے تاکہ فیملیز کو پتہ چل سکے کہ حقیقت میں نشے کی بیماری کا علاج ہے کیا. اس طرح ڈاکٹر صداقت کا ڈیولپ کیا ہوا بھی کچھ لٹریچر ہے، جیسے کہ انمول ماں تگڑی ماں، انمول باپ تگڑا باپ، تو اس سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے تاکہ ان متس سے نکلا جا سکے اور صحیح فیصلہ کرنے میں فیملیز کو آسانی ہو. تھینک یو ڈاکٹر نوید الرحمان. میں اب آؤں گا محسن نواز صاحب کی طرف، جو کہ اپنی بات کر رہے تھے پچھلے جب میں نے سوال کیا تھا اور کچھ بات ادھوری رہ گئی تھی. محسن صاحب، آپ پلیز بتائیے آپ مزید کیا کہنا چاہیں. اعجاز بھائی، میں مزید کچھ کہنے سے پہلے کیا آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پلیز. کیونکہ آپ نے سب کا تعارف بھی لیا اور بات چیت بھی کی، لیکن آپ نے اپنا تعارف جو ہے وہ چھپا کے رکھا، تو یہ آپ کروائیں گے یا میں کرواؤں؟ آپ تعارف کرا دیجئے. ڈاکٹر اعجاز قریشی جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، 27 ایئر سے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. میڈیکل کاؤنسلر کے طور پہ سائیکیٹری میں ان کا ماشاءاللہ بڑا وسیع و عریض تجربہ، اور لاہور ولنگ ویز میں یہ گروپس بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، 1-to-1 سیشنز بھی، فیملیز کے ساتھ کام بھی، اور ان کی پاپولیرٹی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے. تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میزبان اپنا تعارف، یعنی وہ جیسے کسی کھانے کی تقریب میں میزبان سب سے آخر میں کھاتا ہے، تو ڈاکٹر اعجاز کا مجھے لگا کہ ان کا تعارف صرف ہوسٹ کا نہیں ہے بلکہ اور بھی ہمہ جہت ان کی شخصیت کے پہلو ہیں. وہ بات جو اس دوسرے راؤنڈ پہ امپورٹنٹ بات مجھے کرنا ہے میرے اچھے ناظرین آپ سے،
وہ یہ ہے کہ مریض کو جب علاج میں لایا جاتا ہے تو اس کی ولنگنس کا انتظار نہ کریں، کیونکہ یہ جو انتظار ہے یہ اس کے ساتھ ایک ظلم ہوگا۔ ڈاکٹر صداقت علی کی کتاب بھی ہے انتظار ظلم ہوگا، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مریض کو جب ہم یہاں علاج گاہ پر لاتے ہیں تو اب لیٹسٹ ریسرچز اور اتنی زیادہ اس بارے میں نئی ٹیکنیکس آ چکی ہیں، نئے طریقے آ چکے ہیں کہ پیشنٹ جلد کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ پیشنٹ کا جب نشہ اترتا ہے تو وہ ایک رائٹ سیٹ اپ کے اندر ہوتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے اپنی بیماری کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب اس کا ارادہ بن جاتا ہے تو ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے فیملی میں کہ شاید اب تو اس نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو یہ کبھی دوبارہ نشہ نہیں کرے گا۔ ایسے موقع پہ ہم فیملی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس ارادے کو بننے اور پھر پختہ ہونے میں وقت لگے گا، اور یہ بیماری پھر ہم یاد دلاتے ہیں کہ یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں مینجمنٹ ہے، جس کی مینجمنٹ پیشنٹ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بیماری میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ علاج کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، وزٹس جو ہیں ان کی فریکوینسی کم ہوتی ہے، لیکن علاج کے ساتھ کنیکٹ رہنا، معالجین کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ موٹیویشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنسک موٹیویشن، ایک ہوتی ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن۔ انٹرنسک موٹیویشن تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیدا ہوتی ہے، اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، لیکن ایک جو ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے وہ جب مریض ولنگ ویز میں اور صداقت کلینک میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان مریضوں کو بھی دیکھتا ہے جو ایک لانگ ریکوری میں ہے، جن کی سکسیس سٹوریز ہیں۔ تو چونکہ ہمارا گول یہ ہوتا ہے فیملی کی طرح، ہم سب لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کی بھی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ مریض کبھی دوبارہ نشہ نہ کرے، لیکن اس ریئلٹی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے، اپ ڈاؤن آتا رہے گا، ریزلٹس کو بہتر بنانے میں فیملی معالجین مل کر کام سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر پیشنٹ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگتا ہے۔ اور جب ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے نا، سال، 1.5 سال، 2 سال، تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا لمبا عرصہ مریض بہتر زندگی پہ رہتا ہے، ایک کامیاب اچھی زندگی کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس سے بہت اچھا مینیج کرنا وہ سیکھ جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ محسن نواز صاحب۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ندیم نور صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک ریلیپس پریونشن پروگرام بھی ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ کیا مریض کا، جیسے محسن نواز صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے، یہ فرمائیے کہ فیملی کا کتنا اہم رول ہے ایک پریونشن میں، کہ ریلیپس سے پریونشن رہے مریض کی؟ تو فیملی کب تک جو ہے اس سفر میں جڑی رہ سکتی ہے اور ولنگ ویز یا صداقت کلینک کے ساتھ جڑی رہ سکتی ہے مریض کے ساتھ ساتھ، یا پھر مریض کو چھوٹ مل جاتی ہے یا فیملی کو چھوٹ مل جاتی ہے؟ سر، یہ جو نشے کے مرض سے کا ٹریٹمنٹ ہے نا، یہ ریہیبلیٹیشن یا بحالی کا پروگرام ہے، یعنی اس میں صرف مریض کو نہیں، اس کے ارد گرد کے لوگوں، بالخصوص فیملی ممبرس کو کچھ کام یا کچھ ذمہ داریاں ان کے ذمہ بھی ہوتی ہیں۔ شروع میں چونکہ علاج میں آتے ہوئے مریض کی بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ میں، یعنی 3 اینٹیٹیز، 3 پارٹیز مل کے ٹریٹمنٹ میں حصہ لیتی ہیں، مریض کے فیملی ممبرز اور علاج کا۔ شروع میں مریض کی بیماری کی شدت کی وجہ سے علاج کا اور فیملی ممبرز کی ذمہ داریاں ذرا زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جوں مریض صحت یابی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنی کچھ نہ کچھ ذمہ داریوں کو اٹھانے لگتا ہے، تو باقی لوگوں کی ذمہ داریاں کم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بحالی کے پروگرام میں شروع میں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بربادی کی زندگی، یعنی نشے کی بیماری کے چھا جانے کی زندگی میں رہنا ہے یا بہتر زندگی کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جو مریض اور فیملی سسٹم
दोनों सेहत याबी की तरफ जाएंगे तो काम कम भी होता जाएगा और रिजल्ट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। सेकेंडली, नशे की बीमारी की रिकवरी दरअसल एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ट्रेनिंग भी है। नशे की बीमारी की रिकवरी को ये एजाज भी हासिल है कि बाकी बीमारियों की रिहैबिलिटेशन में अच्छी जिंदगी गुजारने की कोई बाइंडिंग शर्त नहीं होती। मसलन एक डायबिटिक डायबिटीज को मैनेज करते हुए सख्त जुबानी या बुरे अखलाक के साथ जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन नशे की बीमारी की बहाली में सबको अपने मिजाज पर, अपने अखलाक पर और अपनी अप्रोच पर, अपने अकीदों पर काम करना पड़ता है। इसी बहाने तमाम लोग जो अच्छी जिंदगी गुजारने सीखते हैं बाकायदा, तो फिर ये काम रहता ही नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका सलीका बन जाता है। हम बहुत दफा देखते हैं कि नशे की बीमारी की बहाली में शुरू में हिस्सा लेने वाले लोगों को ये काम लगता है, लेकिन बाद में वो बिल्कुल इसे काम की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे मामले की तरह आगे लेके चलते हैं जैसे उन्हें अपने मरीज की बीमारी की वजह से अच्छी जिंदगी गुजारने के असूलों को सीखने का मौका मिला और बाद में उन्होंने इसे एफर्टलेसली करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें शुरू में थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है, बाद में तो इसके डिविडेंड्स पर लोग शुक्रगुजार होते हैं कि भले हमने नशे की बीमारी की बहाली के बहाने ही अपनी जिंदगी को बेहतर किया, लेकिन जिंदगी को बेहतर करना ही इंतहाई ज़रूरी और फ़ायदेमंद काम साबित हुआ। बहुत मेहरबानी नदीम नूर साहब। हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले, मैं डायरेक्टर विलिंग वेज कराची वकील मुराद साहब से कहूँगा कि वो जो अपने मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको एक दावत देंगे इलाज के लिए, क्योंकि नशे की बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है और ज़िंदगियाँ और फैमिलीज़ मुतासिर हो रही हैं। वकील मुराद साहब, आपकी कॉल फॉर एक्शन क्या होगी? जी, मैं उन फैमिलीज़ को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपका जो लव्ड वन है ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को someone is walking into the sea, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं कि वो डूब रहा है और आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि वो आपको आवाज़ देगा, तो आप ऐसा जुल्म ना कीजिए, आप आगे बढ़िए और उसकी मदद कीजिए और इस बीमारी के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कीजिए और उसके नतीजे में बर वक्त जो इलाज है वो उसको इलाज में ला के उसकी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ राग़िब करने में अपना रोल अदा कीजिए। थैंक यू। अब मैं यही सवाल करूंगा नदीम इकबाल साहब से, जो डायरेक्टर सदाकत क्लिनिक कराची हैं। सर, आप अपने मरीजों और उनकी फैमिलीज को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि अगर आपका प्यारा जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला है वो इलाज के लिए राज़ी है तो फिर बिल्कुल भी देर ना करें, आप हमें अपने प्यारे के साथ विज़िट करें ताकि हम असेसमेंट करें और उनका कोई बेहतर ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करें और उनके इलाज को आगे बढ़ाएं। मगर अगर आपका प्यारा इलाज के लिए राज़ी नहीं है, जो कि अमूमन ऐसा होता है, कुछ सर्वेज से भी ये पता चलता है कि कोई 96% पेशेंट इलाज के लिए राज़ी नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इलाज नहीं हो सकता। आप हमें विज़िट करें, इलाज के प्रोसेस को समझें, सीखें और फिर हमारी टीम की मदद से उनको इलाज में एंटर किया जा सकता है, उनका इलाज हो सकता है और वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। थैंक यू। अब मैं बढ़ूंगा शुमाइला बतूल साहिबा की तरफ, जो कि डायरेक्टर विलिंग वेज लाहौर हैं। मिस, आपका पैगाम अपने क्लाइंट्स के लिए क्या है? सर, जैसे हेल्प के लिए तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम भी इसी नीयत से किया गया ताकि लोगों को हम अवेयरनेस दे सकें, हेल्प के लिए उनको यानी इलाज की तरफ जाने की तरफ राग़िब कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि शेम की बहुत शदीद पेन होती है फैमिली को, बिकॉज मेरा पर्पस ही ये था कि इस बारे में जो कि इलाज का जो एक स्टिग्मा है या शेम की पेन है, इस जो कि इलाज में सबसे बड़ी रुकावट मुझे लगता है, उसको डिस्कस किया जाए तो इसकी हीलिंग में आना शुरू हो जाए, लोगों से बात कर सकते हैं वो। और नशे की बीमारी बिल्कुल वैसी ही बीमारी है जैसी दूसरी जिस्मानी बीमारी है, जैसे दूसरी क्रॉनिक इलनेसेस है।
دل کی بیماری یا ڈائبٹیز، اس کے علاج کے لیے آپ نسبتاً کم شیم فیل کرتے ہیں، although اس میں بھی کرتے ہیں لیکن کم ہے، اور ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے، ہم اس علاج کو اپروچ کرتے ہیں. تو نشے کی بیماری سے نجات میں بھی بہترین علاج کی طرف اپروچ کریں اور اس بیماری کو پیورلی ایک جسمانی بیماری سمجھ کر اور کرونک النس سمجھ کر علاج کی طرف بڑھیں. اپنے اوپر کام شروع کریں پہلے جی اور پھر آپ اپنی لاک ڈاؤن کو اچھے طریقے سے ہیلپ کر سکیں. جی تھینک یو سو مچ. طلال زبیر صاحب گروپ ڈائریکٹر ہیں اور یہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ولنگ ویز اسلام آباد کو. طلال زبیر صاحب آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی اعجاز صاحب، میں یہ بتانا چاہوں گا فیملی ممبرس کو کہ نشے کی جو بیماری ہے اس میں جو مبتلا انسان ہوتا ہے وہ علاج سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے، کیونکہ یہ بیماری اسے وقتی طور پر مزہ دیتی ہے اور اہل خانہ کو تکلیف دیتی ہے. نشے کی جو بیماری ہے وہ ایک کھجلی کی طرح ہے جو کہ مزے سے پھر بدمزگی کا سفر جو ہے وہ طے کرتی ہے. میں اس نقطے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ نشے کی بیماری میں علاج کے لیے مریض کی رضامندی کا انتظار جو ہے وہ ظلم ہوگا. تو اہل خانہ کو متحد ہو کر بات چیت کرنی چاہیے مریض سے تاکہ وہ علاج کے اوپر آمادہ ہو جائے. اور اگر مریض کی جو ذہنی حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ فوری علاج کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکے، تو گھر والے اپنی تسلی کرنے کے بعد ریہیب سینٹر کی تو ایک کرائسس انٹرونشن کے ذریعے بھی اس کو علاج میں لا سکتے ہیں، کیونکہ پوزیشن اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکے. میں اب درخواست کروں گا ڈائریکٹر صداقت کلینک مری ڈاکٹر نوید الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے پیشنٹس اور فیملیز کے لیے کیا کال فار ایکشن دیں. جی میں یہی کہوں گا فیملیز کو کہ آپ اپنے لوڈ ون کے علاج کا فیصلہ کریں اور آج ہی کریں، کیونکہ یہ صرف نشے سے دور رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ اسیسمنٹ، ٹریٹمنٹ اور فالو اپ کے بعد ایک مکمل زندگی کی بحالی کا نام ہے مریضوں کے لیے اور فیملیز کے لیے. تو اس کا فیصلہ جتنی جلد ہو اتنا اچھا ہے. بہت مہربانی. محسن نواز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ولنگ ویز پبلک ریلیشنز، آپ ہمارے کلائنٹس کے لیے اور پیشنٹس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ آج آپ نے جو بات چیت سنی ہے اس سے متعلقہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب حاصل کرنے کا پہلا قدم آپ کے مریض کی بحالی کا پہلا قدم بھی ثابت ہو سکتا ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے، میرا کانٹیکٹ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، willingways.org کی ویب سائٹ، صداقت کلینک کی ویب سائٹ. آپ سے میں صرف ایک کال کے فاصلے پر ہوں. آپ مجھے کال کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں. جلدی میں فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ سمجھیں گے. ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے میں آپ جب وقت نکال کے آئیں گے تو یہ پہلی میٹنگ کچھ بنیادی بات چیت پر ہوگی، پھر ایک اور میٹنگ ہو سکتی ہے. تو جب ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے نا تو مسئلہ حل ہونے کی طرف چلا جائے گا. سو بلا جھجک یہ فیصلہ کیجیے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے، مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ سے یہ چیزیں ذرا اوجھل ہوتی ہیں اور نقصان بڑھ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کو برج کرنا ہے. سو تشریف لائیے. میں محسن نواز ہوں، ولنگ ویز لاہور ہیڈ آفس میں ہوتا ہوں. میرے ساتھ رابطہ کر کے کال کر کے ٹائم مقرر کیجیے گا، تشریف لائیے گا، ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ کوئی بیسٹ سوٹیبل پلان آپ کے پیشنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ڈسکس کرتے ہوئے علاج کا آغاز کریں گے. تھینک یو. ندیم نور صاحب آپ سے بات کروں گا. ندیم نور صاحب سینئر کاؤنسلر ولنگ ویز لاہور ہیں. آپ کی مریضوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے کیا دعوت ہے، کیا کال فار ایکشن؟ ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ نشے کی بیماری کی بحالی اور ٹریٹمنٹ کا آغاز اپنی بیماری کی مجبوری کی وجہ سے مریض نہیں کر پاتے. اس کا آغاز فیملی ممبرز اور ڈاکٹر صاحبان کو بھی کرنا پڑتا ہے، گو کہ کچھ بھی عرصے میں مریض بھی ہمارے ساتھ چل پڑتے ہیں. اور یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ
जब तक मरीज़ ना चाहे उस वक्त तक उसका इलाज नहीं हो सकता या इलाज कामयाब नहीं हो सकता। हम इस गलतफहमी को रोज़ाना टूटते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि जिन मरीज़ों की बहाली का और इलाज का आगाज़ उनके फैमिली मेम्बर्स ने किया, उन्होंने बड़ी तेज़ी से इलाज में हिस्सा भी लेना शुरू किया और कामयाबी की तरफ भी चल पड़े। मरीज़ की मर्जी का इंतज़ार जुल्म होगा। आगे बढ़िए और अपने मरीज़ के लिए वो फैसला कीजिए जो आज और अभी वो खुद नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे कराची के डायरेक्टर बात कर रहे थे, उसके बाद लाहौर से हमें ज्वाइन किया और इस्लामाबाद और मरी से भी हमने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और हमारे प्रोफेशनल्स ने ज्वाइन किया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ डॉक्टर एजाज कुरैशी। ये प्रोग्राम लेकर जूम पर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। और जैसे कि मेरे कोलीग्स ने आपको बताया कि मरीज़ों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए अब ये बहुत ही अहम है कि हम मज़ीद इंतज़ार ना करें और बेहतरीन इलाजगाह से साइंटिफिक बुनियादों पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर शिफा हासिल करें, क्योंकि शिफा आपका मुकद्दर है, ठोकरें आपका मुकद्दर नहीं है। अगर आप इससे दूर रहेंगे और नशे की अंधेरी दुनिया में या फिर जो ज़हनी अमराज हैं उनकी भूल भुलैया में पड़े रहेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक हम वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारी अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह हमसे जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।